اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر وبک نستعین رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم سورہ آل عمران کا ترجمہ و تفسیر کر رہے ہیں۔ 154 آیات کا ترجمہ و تفسیر الحمدللہ ہم کر چکے ہیں۔ آج کا سبق آیت نمبر 155 سے دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذین تولوا منکم ان بے شک الذین وہ لوگ جو تولوا پیٹھ پھیریں گے، پیٹھ پھیر گئے کا ترجمہ کریں گے، منکم من سے کم تم میں سے، یوم التقى الجمعان یوم دن التقا آمنے سامنے ہوئی الجمعان دو جماعتیں، انما بہرحال استزل پھسلا دیا ہم انہیں شیطان نے ببعض بعض کی وجہ سے ما کسبوا جو انہوں نے اعمال کیے، بعض اعمال کی وجہ ان کے اعمال کی وجہ سے، وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ اور لقد تحقیق عفا معاف کر دیا اللہ نے عنہم ان سے، ان بے شک اللہ غفور بخشنے والا حلیم بردبار ہے، حلم والا ہے۔ ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان بے شک وہ لوگ جو پیٹھ پھیر گئے تم میں سے اس دن جب دو جماعتیں آمنے سامنے ہوئیں، انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا در حقیقت اصل میں بہرحال شیطان نے ان کو بہکا دیا تھا ان کے بعض اعمال کی وجہ سے، وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ اور تحقیق کہ اللہ نے انہیں معاف کر دیا، عنہم ان سے اللہ تعالیٰ نے درگزر فرما دیا، ان اللہ غفور رحیم بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا بردبار ہے، حلم والا ہے، نرمی کرنے والا ہے۔ جو لوگ تم میں سے احد کے دن جبکہ مومنوں اور کافروں کی دو جماعتیں ایک دوسرے سے گتھ گئیں، جنگ سے بھاگ گئے، تو ان کے بعض افعال کے سبب شیطان نے ان کو پھسلا دیا، مگر اللہ نے ان کا قصور معاف کر دیا، بے شک اللہ بخشنے والا اور بردبار ہے۔ ذکر چل رہا ہے غزوہ احد کا۔ غزوہ احد کے اندر جیسے کہ ہم نے شروع سے پڑھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب صحابہ سے مشورہ لیا کہ جنگ کے لیے نکلنا چاہیے یا یہاں جنگ کرنی چاہیے، تو جو جنگ کے شوقین تھے، جو شہادت کے شوقین تھے، جو بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے، انہوں نے مشورہ دیا زور و شور کے ساتھ کہ باہر نکل کر لڑنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا ارادہ تھا کہ مدینہ میں رہ کر ہی جنگ کی جائے اور کچھ اور کا بھی، لیکن ان کا شوق دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیاری کر کے آ گئے۔ اب وہ لوگ جو ہیں کہنے لگے کہ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارادہ تھا یا ہماری وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہوئے ہیں، تو اب کہا کہ یہیں سے ہی جنگ کی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اب جو ہے نبی کو یہ زیب ہی نہیں دیتا ہے کہ جنگ کی تیاری کر لے اور ہتھیار اٹھا لے اور اس کے بعد رک جائے۔ تو یہ قافلہ 1000 جماعت کا تیار ہو کر احد کے میدان کی طرف بڑھی۔ اب کچھ صحابہ ان میں سے نہیں چاہتے تھے، ان میں منافقین بھی موجود تھے۔ اس میں آدھے رستے کے اندر ہم پڑھ چکے کہ عبداللہ بن ابی نے 300 لوگوں کی جماعت کو واپس کر دیا کہ ہم نہیں جا رہے، ہم نہیں لڑ رہے ہیں، کیونکہ وہاں سے 3000 لوگ تھے اور کفار بہت زیادہ تیاری کے ساتھ نکلے تھے، کیونکہ بدر میں ان کی بہت ہی بری طرح سے شکست ہوئی تھی اور ان کے بڑے بڑے سردار مارے گئے تھے اور وہ بدلے کی آگ لیے ہوئے تھے۔ اب ان میں سے بھی ہم پیچھے پڑھ چکے کہ 2 جماعتیں ایسی تھیں جو بزدلی دکھانے لگیں، سستی کرنے لگیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو تھام لیا، اللہ تعالیٰ ان کا ولی بن گیا، یہ بھی ہم پڑھ چکے۔ یہ سارا کچھ جو ہوا تو اس کے اندر اب پھر سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر سے بھی منافق اور مومن کی پہچان کروانے کے لیے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو انہوں نے نافرمانی کی، ان کے حکم عدولی کی بات نہیں مانی اور درے سے نیچے آ گئے، اور 50 جو تیر انداز تھے وہ غنیمت کا مال سمیٹنے میں لگ گئے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کیا چیز ہے، ان کا حکم برداری کیا چیز ہے، یہ جو ہے یہاں پر آپ دیکھیے کہ ان کا ذرا سی کیا تھی کہ یہ چیز بھی اللہ تعالیٰ کو، یہ نافرمانی بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آئی، اور ان کی جو کامیابی ہے وہ شکست میں بدل گئی۔ انہوں نے جو کچھ جتنا وہ لڑے اور جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی، اور دشمن بھاگ گئے، اور این موقع پر انہوں نے نافرمانی کی اور دشمن لوٹ کر آ گئے اور پھر سے کیا۔ پھر یہاں پر پھر اللہ تعالیٰ نے منافقوں کو بے نقاب کر دیا۔ یہاں پر ظاہر ہو گئے منافق کون ہے، مسلمان کون ہے۔ وہاں پہ یہ لوگ بولنے لگے کاش ہم نہیں آتے، کاش ہمارے اختیار میں ہوتا، ہم یہاں پر آ کر نہ مرتے، ہم یہاں پر اس طرح سے قتل نہ کیے جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے اختیار میں ہی نہیں ہے، اختیار تو اللہ کا ہے۔ اگر تمہارا مرنا یہاں پہ لکھا ہوتا تو تم اپنے گھروں سے نکل کر اپنے قتل گاہوں کی طرف دوڑتے ہوئے چلے آتے۔ یہ تو لکھا جا چکا ہے۔ مسلمانوں کا بھی ظاہری امتحان ہو گیا اس میں۔ اب سچے مسلمانوں کی لغزش کا بیان ہو رہا ہے یہاں، جو یہ ہے ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، کہ جو انسانی کمزوری کی وجہ سے ان سے سرزد ہو گئی تھی۔ فرماتا ہے شیطان نے یہ لغزش ان سے کرا دی۔ دراصل یہ سب ان کے عمل کا نتیجہ تھا، نہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے، نہ ان کے قدم اکھڑتے۔ انہیں اللہ تعالیٰ معذور جانتا ہے، اور ان سے اس نے درگزر فرما لیا۔ اللہ تعالیٰ نے احد والے دن جو کچھ بھی انہوں نے کیا اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا، کیونکہ ایک بھگدڑ سی مچ گئی تھی، ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرنا ہے۔ پھر وہ سارے کے سارے اس طرح ہو گئے تھے، پھر جمع ہو گئے، پھر یہ لوگ لڑے بھی تھے، پھر انہوں نے کفار کا آگے سے تعاقب بھی کیا تھا، پیچھے بھی گئے تھے، ایسا نہیں تھا کہ بیٹھ گئے تھے۔ یہ لوگ زخمی بھی تھے، لیکن پھر بھی وہ ہمت اور استقلال، ہم آگے پڑھتے جائیں گے احد کا واقعہ، اس کے اندر یہ نہیں تھا کہ صرف شکست تھی اور یہ مار کھا کر بیٹھ گئے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک امتحان سے ان کو گزارا، اللہ تعالیٰ نے ان کو الگ الگ کر دیا تاکہ مومن کا اور منافق کا فرق ہو جائے، اور یہ بھی پتہ چل جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرنے کا کیا انجام ہو سکتا ہے۔ ذرا سی بھی نافرمانی کرنا کتنے بڑے عذاب سے گزر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا، ان سے درگزر فرما لیا اور ان کی اس خطا کو معاف کر دیا۔ اللہ کا کام ہی درگزر کرنا، بخشنا، معاف کرنا، حلم اور بردباری برتنا، تحمل اور عفو کرنا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت عثمان کی اس لغزش کو اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا۔ حضرت عثمان بھی وہاں سے بھاگے تھے تو اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا۔ مسند احمد میں ہے کہ ولید بن عقبہ نے ایک مرتبہ حضرت عبد الرحمن بن عوف سے کہا کہ آخر تم امیر المومنین حضرت عثمان بن عفان سے اس قدر کیوں بگڑے ہوئے ہو؟ یہ واقعہ ہے جب حضرت عمر کی شہادت ہو چکی تھی، حضرت عثمان کی اب کو خلافت مل گئی تھی۔ حضرت عثمان کی خلافت کے اندر بہت سارے جو ہیں وہ جھگڑے وگڑے شروع ہو گئے تھے۔ یہ تاریخ جب آپ لوگ پڑھیں گے تو اس کے اندر آپ کو یہ ساری تفصیل ملے گی۔ یہ تاریخ کا موقع نہیں ہے، اس لیے تھوڑا سا آپ کو بتاتی ہوئی چل رہی ہوں کہ یہ تب کی بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سے کہہ دو کہ میں نے احد والے دن فرار نہیں کیا، بدر کے غزوے میں غیر حاضر نہیں رہا اور نہ سنت عمر ترک کی۔ ولید نے جا کر حضرت عثمان سے یہ واقعہ بیان کیا تو آپ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ قرآن کہہ رہا ہے آیت وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، یعنی احد والے دن کی اس لغزش سے اللہ تعالیٰ نے درگزر فرمایا، اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ پھر کسی کو کیا تکلیف ہے کہ وہ سوال کرتا ہے کہ آپ تھے یا نہیں تھے، آپ بھاگے یا نہیں بھاگے؟ جب اللہ نے معاف کر دیا ہے تو پھر کسی کو سوال کرنے کا کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، زے بھی نہیں دیتا۔ پھر جس خطا کو اللہ نے معاف کر دیا اس پر عذر لانا کیا؟ بدر والے دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی میری بیوی حضرت رقیہ کی تیمارداری میں مصروف تھا، بیمار تھی تب وہ اسی میں، یہاں تک کہ وہ اسی بیماری میں فوت ہو گئی تھیں۔ چنانچہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت میں سے پورا حصہ دیا، اور ظاہر ہے کہ حصہ انہیں ملتا ہے جو موجود ہیں، بس حکماً میری موجودگی ثابت ہوا۔ رہی سنت عمر، اس کی طاقت نہ مجھ میں ہے نہ عبد الرحمن میں ہے، جاؤ انہیں یہ جواب بھی پہنچا دو۔ جس طرح سے حضرت عمر نے حکومت کی، جس طرح سے خلافت انہوں نے سنبھالی تھی، وہ طاقت وہ والا دور پھر نہیں لوٹا۔
تو یہ جو اعتراضات ہیں صحابہ کے اوپر یہ ہر دور میں چلتے ہوئے آئے، خلافت، حکومت، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ چلتی ہوئی آئیں اور ان کو جو ہے وہ طعنے بھی ملتے رہے اور وغیرہ وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ ہمیں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی صحابہ کو نہیں بخشی گئی اور ان کو وہیں پر بخش تو اللہ تعالیٰ نے بعد میں دیا، وہیں پر ہی ان کو دکھا دیا گیا، ہم کیا چیزیں، ہم تو نافرمانی پر نافرمانی کرتی ہوئی چلی جا رہی ہیں۔ کون سا ہمارا عمل ہے جو سنت رسول کے مطابق چل رہا ہے؟ کون سی ایسی بات ہے جو اطاعت رسول کے طرز پر ہم جو ہے وہ کر رہی ہیں؟ کون سی زندگی ہم گزار رہی ہیں؟ تھوڑا سا دیکھنے اور سمجھنے کی بات ہے کہ دنیا میں ہی ان کو جو ہے وہ شکست دکھا دی تھی اللہ نے، کیا مرتبہ تھا ان کا، اس کے بعد بھی ہمارا کیا حال ہوگا اطاعت رسول کو چھوڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں سے درگزر کر اپنا انجام پھر سوچ لیں، اور یہ بھی سوچ لیں کہ زندگی کس طرح سے گزارنی ہے، زندگی کو کس طرح سے آگے بڑھانا ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری میں، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں، اطاعت میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو، ہمارے سینوں کو کھول دے۔ میرے پڑھانے میں، آپ کے پڑھنے میں، میرے سمجھانے میں، آپ کے سمجھنے میں کوئی غلطی، خطا، بھول چوک ہو گئی ہو تو میں اللہ کے حضور میں توبہ کرتی ہوں اور معافی کی خواستگار ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔